اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الواعظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار واعظ و نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ارباد ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر رخ انور ہماری طرف کر کے تشریف فرما ہو گئے اور نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے ہماری آنکھیں پرنم ہو گئیں اور دل پسیج گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واعظ الوداعی واعظ کرنے والے شخص کے واعظ کی مانند لگتا ہے، آپ ہمیں اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔
اور تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، پس ان حالات میں تم میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی پیدائش پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات، جان کائنات، روح کائنات بے انتہا مسرور اور شاداں اور فرحاں تھے۔ اور یہ ہستی وہ تھی جن کے کان میں اذان نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل آویز جو آواز مبارک تھی اس سے پڑھی گئی۔ اور ناظرین کرام، یہ ایسی ہستی تھی جن کا نام بہشت سے آیا تھا، ایک خاص خوبصورت کپڑے پہ لکھا ہوا۔ اور کیسی کتابت ہوگی بہشت سے جو آئی تھی، اس کا اندازہ یا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کس خوبصورت انداز سے لکھی گئی ہوگی۔ ناظرین کرام، ان کو جو گھٹی دی گئی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ ان کا اعجاز، ان کا شرف تھا کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرما رہے ہوتے تو دوش مصطفیٰ پہ آ کے یہ سواری کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ناظرین کرام، ہم کتنے خوش بخت ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم جب ان سے محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک قیامت تک کبھی کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پہ نظر شفقت فرمائیں گے اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی۔ آج ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر پاک، ان کی شخصیت کے مختلف گوشے، ان کی سخاوت، ان کی وفا، ان کا سخا، ان کی حیا، ان کا زہد و ورع، ان سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ماہر تعلیم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہمارے ملک کے، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ پروفیسر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، ان سے بھی آپ واقف ہیں، اور ساتھ دوسری شخصیت، درجنوں کتابوں کے مصنف، بہت بڑے رائٹر، اور جو امام ہمارے تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتوحات مکیہ کا بھی آپ نے ترجمہ فرمایا، اور تصوف کی ہماری جو بہت معروف اور مشہور کتابیں ہیں، اور مارکۃ الاراء ان کی کتاب سیدنا غوث الاعظم کے حوالے سے ہے۔ میری مراد صاحبزادہ سید محمد فاروق القادری صاحب ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ کو مریرہ شریف سے تعلق رکھنے والے جناب افسر علی خان لاڈلے میاں کی آواز میں منقبت بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں سنائیں گے۔ پروفیسر صاحب، آج تعارف امام پاک کا آپ پہ چھوڑا، میں نے نہیں آج کرایا۔ بہت شکریہ قبلہ جسٹس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کے ایک ٹریبیوٹ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سبحان آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، ہائے ہائے ہائے، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے 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 ہائے، اور آپ نے لعاب دہن کی بات کی، لفظ تو مشکل ہیں لیکن کمال کا ذوق ہے ان میں۔ شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عفت پہ لاکھوں سلام۔ واہ 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 واہ، یہاں پر اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ہستی سیدنا امام الحسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور سب سے بڑھ کر سید و شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، اور پھر خامس الخلفاء الراشدین۔ سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نسبت سے بھی دیکھیں، آپ کی ہر نسبت
کمال ہی نہیں بلکہ اکمل کے درجے پہ نظر آتی ہے. واہ 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 واہ. امام الانبیاء اکمل سے بھی اکمل. اکمل سے بھی اکمل. اکمل سے بھی اکمل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی نواسا نہیں کہا بلکہ بیٹا کہا، اور دوہرا تعلق دونوں سائیڈ سے یوں بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور آنا ابو ہو، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں. سبحان اللہ. اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نواسے، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن، اور پھر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے منظور نظر. واہ واہ. یعنی وہ ہستی کہ جس سائیڈ پہ بھی دیکھیں سیادت ہی سیادت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. سیادت ہی سیادت نظر آتی ہے. اچھا جی، اپنا سید صاحب، یہ سیادت جو ہے یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مدائن کی فتح کے وقت مال آیا، اس میں بھی یہی بیان فرمایا جو نوری صاحب فرما رہے. جی، جس وقت وہ مال آیا اور آپ نے تقسیم فرمایا مال غنیمت، مال غنیمت، تو اس وقت سب سے زیادہ آپ نے حسنین کریمین کو عطا فرمایا. تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں کوئی خیال آیا تو انہوں نے عرض کیا، خلیفہ وقت کے بیٹے، خلیفہ وقت تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ نے تو وہ بدری صحابہ کے مقابلے میں ان کو، اور میں بھی تو خادم ہوں اور خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں. تو پھر آپ نے وہ تاریخی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی بات ساری ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نانا ان کے نانے جیسا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ ان کا نانا کون ہے؟ وہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ہے. تمہاری والدہ ان کی والدہ جیسی ہے؟ ان کی والدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہیں؟ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے احسان میں اتار سکتا ہوں، خدیجہ کے وہ احسان میں نہیں اتار سکتا ہوں. اور یہ بتاؤ کہ تمہارے چچا ان کے چچا جیسے ہیں، تمہاری پھوپھیاں ان کی پھوپھی جیسی ہیں. پھر ایک ایک کے آپ نام لیتے گئے. اب مجھے کیوں کہتے ہو کہ ان جیسا؟ پہلے ان جیسے بنو تو پھر بات کرو. اچھا جی، وارث علوم نبوت کے اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ٹھیک. تو علوم نبوت کے دروازے کے یہ فرزند ہیں، اور وہ مرتضوی خون ان کے اندر موجود ہے. ٹھیک. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ قیادت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے. وہ کون سا وصف ہے جو ان کے گھر کا نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، علوم پڑھائے جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کے علوم گھٹی میں آئے ہیں. واہ واہ. ان کے اندر اتارے جاتے ہیں، ان کے اندر اتارے گئے ہیں. نگاہ ہے نبوت سے اور گھٹی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ نگاہوں سے پلا دیے گئے، نگاہوں سے پلا دیے گئے تھے علوم. تو ان کے اندر صرف علوم کی بات تو اپنی جگہ رہی، باقی ساری چیزیں جنہیں ہم اخلاق عالیہ کہہ سکتے ہیں، شجاعت ہو، مثلا کوئی عفو ہو، حوصلہ ہو، حلم خاص ہو. اوصاف میں سے بتائے نا کوئی. سب سے بڑی بات آپ کی جو ہے وہ سخاوت اور ایثار. اچھا جی. اور حلم اور حوصلہ. ٹھیک. اتنے تک آیا ہے کتابوں میں. ایک دو واقعات آئے ہیں آپ کے متعلق کہ ایک آدمی آیا آپ کی خدمت میں، تو وہ آ کر کے کچھ اول پھول کچھ نازیبا کلمات بکنے لگا. آپ نے فرمایا کہ اسے کھانا کھلاؤ. اچھا. اسے کھانا کھلایا گیا. وہ کھانا کھا کر اور تیز ہو گیا اور اس نے اور زیادہ بکنا شروع کر دیا. اچھا. آپ نے فرمایا اسے کپڑے دو، اسے پیسے دو. جب سب کچھ لے لیا اس نے، تو بعد میں اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں تو آپ کی آزمائش کر رہا تھا، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ معمولی ہوائیں ہیں، یہ کبھی پہاڑوں کو ہلا سکتی ہیں، یہ کبھی پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتی. یہ تو معمولی ہوائیں ہیں، یہ پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتی. اور ایک عجیب واقعہ اور آیا ہے، مختصر دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں. عربوں کے یہاں ایک قاعدہ تھا کہ وہ جو گرم کر کے ان کے جس طرح ہم چائے پیتے ہیں وہ گرم گرم پیا کرتے تھے. اچھا. جو کو جو. ٹھیک. تو ایک دفعہ محفل جمی ہوئی تھی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے. تو باندھی وہ جو کا پیالہ لے کر آئی، بالکل وہ ابلتا ہوا گرم تھا. اچھا. اچانک جو اس کا پاؤں پھسلا تو وہ سارا گرم کا گرم امام حسن کے اوپر آ گرا. اللہ. اور وہ بالکل سارا جسم جس طرح جھلس گیا. آپ نے یوں جو اس کی طرف دیکھا
تو اس نے قرآن مجید کی اہل بیت کی باندھی تھی، ہائے ہائے آیت ہائے پڑھی اس نے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کے کیا منظر آپ نے دیکھا۔ تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، آپ نے فرمایا قزمت غیظی، میں غصہ پی گیا ہوں۔ اس نے پھر اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نے پھر ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے راہ خدا میں تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اللہ پھر اس نے اور ٹکڑا پڑھا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کا اجر، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا تمہارے بچوں کا تمہارا خرچ بھی ہمیشہ کے لیے میرے اوپر سے، اللہ وہ بھی میں برداشت کروں گا۔ سبحان اللہ تو سبحان آپ اللہ۔ اندازہ فرمائیں کہ بھی یہ بات، یہ حلم، یہ حوصلہ، یہ سخاوت، یہ ایثار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی کسب سے نہیں آئی تھیں، یہ نگاہ نبوت اور نگاہ مرتضوی۔ میرا خیال ہے وہ جو لعاب دہن چسایا تھا گٹی میں، اس کے اندر سب کچھ ڈیل دیا تھا۔ آیا ہے نا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حرب تجویز کیا میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ اور پھر تحنیک جس کو عربی میں کہتے ہیں، گھٹی جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، وہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالی۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، بروان آپ کی جب وفات ہوئی، وصال ہوا تو بہت رویا، حالانکہ بہت خلاف تھا، تکلیفیں دیتا تھا، بہت زیادہ زبان گندی استعمال کرتا تھا، لیکن ان کے جنازے میں رو رہا تھا دھاڑے مار کے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے؟ وہ واقعہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جی کہ جب وہ رویا تو اس سے پوچھا گیا اتب کی وانت تجرؤہ ما تجرؤہ، تو رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے تو نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے؟ تو اس کا آگے سے جواب تھا، اس نے کہا کنت افعل ذالک اشد من ھذا۔ اس نے اشارہ کیا ایک پہاڑ کی طرف، اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا جو حلم میں، برداشت میں اس پہاڑ سے بھی زیادہ عروج پر تھا، اور زیادہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حلم اور برداشت رکھی تھی۔ آپ علم کی بات کر رہے تھے اور آپ نے میری ہی لفظ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے لے لیے کہ وہ جو گھٹی والی بات تھی، میں سوچ رہا تھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جس نے چشمہ علم و حکمت کو زندگی میں ہر رات چوسا ہو، ہر بار چوسا ہو، اس زبان کے چوسنے سے نامعلوم اس کے اندر علم و حکمت کے کتنے خزانے اڈیل دیے گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹا حسن آپ واز کیوں نہیں کرتے؟ واز کیا کرو۔ تو حضرت امام حسن المجتبیٰ نے عرض کی بابا جان آپ سے حیا آتا ہے کہ آپ کے سامنے میں واز کروں، میں بولوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کہیں چلا جاتا ہوں بیٹا، پھر تو واز کرو گے نا، میں نہیں موجود ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی میں پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اب حضرت امام حسن المجتبیٰ نے ایک موقع کے اوپر واز شروع کیا اور کسی نے حضرت علی کو خبر کی کہ وہ واز کر رہے ہیں۔ آپ آ کے دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا سارا خطاب سنا، فصاحت و بلاغت کے وہ سمندر بہائے کہ جب خطاب ختم ہوا تو حضرت علی قرآن مجید کی وہ آیت پڑھنے پہ مجبور ہوئے اور آپ نے کہا ذریتم بعضھا من بعض، فرمایا یہ جو حضور کی ذریت ہے ان میں سے بعض میں سے ہیں، یعنی جو فیض و اللہ رب العالمین نے حضور کو عطا کیا ہے انہی کے توسل سے آگے ان کی اولاد کو بھی نصیب ہو۔ سر چشمہ علم و حکمت سے جو نہریں نکل رہی ہیں وہی نہریں آگے جاری ہو ساری ہیں۔ بلکہ حضرت امام حسن ایک مرتبہ صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے، قرآن مجید کی ایک آیت ڈسکس ہو رہی تھی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اللہ نے قسم اٹھائی ہے شاہد کی اور قسم اٹھائی ہے مشہود کی۔ یہ 30ویں پارے میں ہے غالباً، سورہ بروج ہے 30ویں پارے میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ یہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ جب کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے تو اگلے الفاظ میرے آ جاتے ہیں، میں تو حافظ نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں۔ بعض کا رمضان میں بعض وہ جو حفاظ ہوتے ہیں تراویح وہ سمجھتے ہیں میں حافظ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ سر آپ نے حفظ کب کیا تھا؟ تو وہ آیت پڑھ رہے تھے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس کی تفاسیر بیان ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے اس سے مراد یوم عرفہ ہے، کوئی کہتا ہے اس سے مراد یوم النہر ہے۔ جب ساروں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تو انہوں نے پوچھا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں خود سے کچھ نہیں کہتا، میں قرآن سے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟
ان کا جی قرآن نے خود بتا دیا ہے شاہد کون ہے اور قرآن نے خود بتا دیا ہے مشہود کون ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن نے حضور کی شان میں نہیں کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. تو یہاں شاہد حضور کی ذات اقدس ہے، یعنی اللہ نے حضور کی قسم اٹھائی ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا مشہود، قرآن نے کہا ہے ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. سبحان وہ قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن ہے کہ کائنات میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے قیامت کا دن، وہ یوم مشہود ہے. اس کی قسم اٹھائی، اور اس یوم مشہود کی جس نے گواہی دی سب سے بڑی، وہ شاہد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. وہ شعر کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن کوئی اس طرح کا ہے؟ وہ سلام کا شعر ہے، ہوگا وہ دن قیامت کا دن، اس طرح کا کوئی شعر ہے میرے. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. حشر کا دن ہے، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں قیامت کا دن کیسا ہوگا، ہم تو اس کو لاکھوں سلام کرتے ہیں کہ اس میں حضور کے جلوے نصیب ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے، حسن رضا ان کے بھائی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. باقی بات تو ایسی ہے. یہ وہی ہے نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور اس کی جو تفسیر صحیح بخاری میں آئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ. فرمایا وہ مقام محمود یہ ہے قیامت کا دن کہ جب سارے میدان محشر کے لوگ مجھے دیکھ کر میرے مقام کی تعریف اور حمد کریں گے. سبحان اللہ. اور حافظ ابن کثیر نے ساتھ میں لفظ ایڈ کی، اس نے کہا یحمدہ الخلق و خالقہم. فرمایا صرف خلق ہی ان کی تعریف نہیں کرے گی بلکہ اس روز خود خالق بھی ان کی تعریف کرے گا. خود خالق بھی ان کی تعریف کرے گا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام. بریک لینی ہے جی آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام مختصر سی بریک اور دیکھیے ذکر پاک کس ہستی کا ہو رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول رمضان پاک میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پایاں برس رہی ہیں. اور پھر ذکر پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جگر گوشوں کا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پیر صاحب، حلم بردباری پہاڑوں سے بلندتر، یقینی بات ہے سر. میں نے ایک واقعہ بھی عرض بھی کیا ہے، لیکن اس سے بڑا عظیم واقعہ جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس نفسانی دور میں جب ہم دیکھتے ہیں انسانی خواہشات، انسانی ضروریات، انسان کو ایک دوسرے کو بڑا بننے کا مسئلہ، ہوس اقتدار، لیکن جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کچھ نا اتفاقی پیدا ہوئی تو اس سے بڑا حلم اور حوصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی سارے کچھ قربان کر دیا آپ نے محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہ ہو. اور جس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی تھی. اچھا یہ بشارت فرمائی تھی آپ نے. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرے گا، صلح کا باعث بنے گا. تو اس سے بڑا حلم اور حوصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی مشکل ہے. تاج و تخت کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا تاکہ خون ریزی نہ ہو اور جنگ و جدال نہ ہو. تو یہ دو مختلف تصویریں ہیں. امام حسین نے حق کا جھنڈا بلند کرنا تھا اور انہوں نے اپنے عفو اور حلم اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا تھا. اچھا یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے؟ یہ سر سے ناف مبارک تک مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے اور ناف مبارک سے پاؤں تک سیدنا امام حسین شبیہ تھے. سیدنا وہ صدیق اکبر والا واقعہ انہی کا ہے نا کہ مسجد نبوی سے نکلے اور امام حسن کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، سیدنا علی کھڑے تھے، کہ یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہی شبیہ ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مسکراتے رہے ان کی اس بات، بڑے خوش ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ دونوں شہزادوں کو اکٹھے کیا جاتا تھا تو مکمل نبی پاک کی شبیہ بنتی تھی. اس لیے ہمارے صوفیاء نے کہا ہے کہ سری طور پر ان دونوں کی شہادت دراصل نبی پاک کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ ہے. اس لیے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا لیکن شہادت کا درجہ بھی دینا، واللہ یعصمک من الناس کہہ کر کے آپ خاتم النبیین تھے تو ان دونوں کو شہادت ملی. اس لیے کہ اسی لیے یہ آپ کا مکمل نمونہ بن کر آئے تھے. سبحان. اچھا صاحب یہاں ایک بڑی علمی بات آپ نے چھیڑ دی
اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگ ہمارے بھول پن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذمہ اپنے لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، ایک شے کی حفاظت کا، وہ ہے قرآن حکیم انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لکھا نہیں، دو حفاظتوں کا ذمہ لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت لوگوں سے کریں گے قیامت تک۔ جب کوئی ہرزہ سرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کرے گا، یہ امت جو ہے اس نے اپنے خون سے ہمیشہ حفاظت۔ میں ذرا سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابن عربی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ الذکر سے مراد الف لام ہے، چونکہ اس سے خصوصیت مراد ہوتی ہے، اس سے مراد قرآن ہے، الذکر سے مراد حضور کی ذات بھی ہے۔ واہ! اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا قیامت تک محفوظ ہے، یہاں تک کہ یہ بھی گن کر بتا دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں لقمے کتنے اٹھائے تھے نبی پاک نے، داڑھی مبارک بال کتنے سفید تھے، تو اس سے زیادہ حفاظت کا انتظام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر سے قرآن مجید، اور قرآن مجید اور نبی پاک لفظاً دو چیزیں ہیں، حقیقت میں تو ایک ہی چیز ہے۔ اہل معرفت کو تو وہی نظر آتے ہیں، کوئی دوئی نظر نہیں وہاں آتی۔ سبحان اللہ، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ واہ 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 واہ، کان خلقہ القرآن۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی غازی صاحب، میں یہاں پہ وہ جو قبلہ پیر صاحب نے بات کی ہے کہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ کی سری شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہری شہادت در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہی ایک باب ہے۔ ٹھیک، میں اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک بڑا خوبصورت خیال جو اس سے پہلے شاید ناظرین نے نہ سنا ہو، وہ ان تک پہنچانا چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، واہ واہ واہ، تمثیل نے سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنا آدھے سے حسین۔ واہ 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 واہ، تو در حقیقت حسنین کریمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شخصیت عظمیٰ کا مظہر تھے، ان کا مظہر تھے۔ اور بات اور اچھا، باقی صحابہ جب کبھی اداس ہوتے تھے تو امام حسن کی زیارت کرتے تھے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام، بلکہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں ایک اپنی دل کی خواہش آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں کتنا پیار کا رشتہ، محبت کا رشتہ، کتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے کہا جی میں، آپ ذرا اپنی ناف مبارک اس سے قمیض اٹھائے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کس لیے؟ ان کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار اسے چومتے ہوئے دیکھا، اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ بھی دادا اور نانا ہیں، آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن بازار میں کافی دیر گزار کے گھر واپس پلٹے، اور آپ نے آ کے جو لفظ بولے نا، وہ حدیث میں آئے ہیں اینا لقا، اینا لقا، اینا لقا۔ جب پیار میں گھر میں جس سے بہت پیار ہوتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے چھوٹا، کہ وہ چھوٹا کدھر ہے، وہ چھوٹا کدھر ہے، اس کو لے کے آؤ۔ اور جب سیدنا حسن المجتبیٰ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے یوں دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور پھیلا کے کہا بیٹے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، اور سیدنا حسن المجتبیٰ نے بھی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، ادھر سے وہ بھاگے، ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے، اور ان کو سینے سے لگا کے اس محبت کے لمحے میں حضور نے جو دعا دی نا، وہ قابل توجہ ہے۔ آپ نے جو شروع میں بیان کی تھی، وہ اس لمحے پہ حضور نے کہا مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، سبحان اللہ، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور حضرت حسن المجتبیٰ، وہ کیا حسین لمحہ ہوگا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملائکہ بھی اس پہ رشک کر رہے ہوں گے، صحابہ بھی رشک کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک واقعہ ہے، جی ارشاد فرمائیں۔ ایک دفعہ آپ محفل بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسن یا امام حسین، راوی کو شک ہے، ان دونوں میں سے ایک صاحبزادے تشریف لائے، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ میں اس وقت تمہیں بتاؤں کہ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب کون سی شخصیت ہے؟ سب نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا یہ جو آ رہا ہے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام کا آپس میں محبت، اطرت رسول کی محبت، ان کے ساتھ تعلق کے خاطر، سبحان ان کا یہ
تو سبحان اللہ، بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان شہزادوں سے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ مجھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک غیر مطبوعہ شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار ہو کے تلاش میں نکل پڑتے تھے اور صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کے تلاش میں نکل پڑتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن دکھائی نہیں دیے، پوچھا بیٹی کدھر ہیں؟ کہا جی وہ ان کے بابا ان کو سیر کروانے لے گئے. آپ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے تو آپ ایک تالاب کے پاس وہاں پہ نہا رہے تھے اور سیدنا علی شیر خدا پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور آپ نے پھر تاکید کی، کہا علی سورج چڑھ رہا ہے اور جیسے ہی تھوڑی سی دھوپ میں بھی حدت آئے نا تو میرے بیٹے کو لے کے فوراً گھر آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دھوپ لگے اور یہ اس دھوپ کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو. اور اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی خاک کے اوپر اور جگر کے ٹکڑے جس طرح حضرت امام حسن کی جو شہادت ہے، جو زہر ان کو دیا گیا اور ان کے اندر سے لوتھڑے جو تھے اور بوٹیاں اور جگر کے ٹکڑے جو تھے وہ باہر ہو کے نکلتے رہے. اور عمر کتنی ہے؟ جس 47 سال، یعنی 47 سال کی عمر مبارک میں اتنی بڑی شخصیت کو کس طرح بد نصیب لوگوں نے اپنے ہاتھ سے جو تھا وہ کھو دیا. آپ کے حلم کا یہاں پر ایک میں معذرت کرتا ہوں، جس وقت یہ جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے امام حسین تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کسی پر کوئی شک ہو تو مجھے فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس پر مجھے شک ہے اگر واقعی وہی آدمی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اور ہے تو اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے غلط شک کیا ہے. یہ امام حسن ہی کہہ سکتے، امام حسن ہی کہہ سکتے. اور وہ جو نماز والا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے والا، وہ بھی امام حسن کا واقعہ ہے. صحیح اچھا جو سوار ہو گئے تھے حضور نے سجدہ لمبا فرما لیا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا اور بعد میں بعض صحابہ نے کہا ہم نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا یہ بچہ سوار ہو گیا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اوپر، میں نے کہا اپنی مرضی سے یہ نیچے اترے. اچھا، میں نے سیدہ زینب کی بھی یہ مثال پڑھی ہے اور حضرت ام امامہ کی بھی پڑھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بھی پڑھی ہے. سارے بچے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لاڈ کرتے تھے، بلکہ سیدنا امام حسن تو آتے نا. میں ایک بات اپنی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے اب اندازہ ہوا کہ یہ جو انسانی جذبات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. میرے پوتے ہیں نا تو میری بہویں کبھی ان کو لے کے چلی جاتی ہیں، انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنے پہ، میرا موڈ آف ہو جاتا ہے باوجود اپنے آپ کو سمجھانے کے. میری عالیہ کہتی ہے آپ کیا کرتے ہیں، آخر ان کا بھی تو حق ہے، ننیال کا بھی حق ہے. تو برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، یعنی ان کی جدائی بچوں. بالکل ایسے ہی تو بالکل ایسے ہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سبحان اللہ، جن کی امت کے ساتھ اتنی محبت ہے، اپنے خانوادے کے ساتھ شہزادوں سے کتنی. آپ اندازہ لگائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں، بچوں کی عادت ہوتی ہے چونکہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں نا، جب رکوع میں جاتے تو وہ نیچے سے کبھی گزرتے اور کبھی حضرت حسن کوشش کرتے کہ میں اپنے نانا ابو کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزر جاؤں. تو جب وہ ایسی کوشش کرتے تو حضور اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک ٹانگوں کو کشادہ کر دیتے. یعنی آپ دیکھیں کبھی نماز میں ان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور کبھی خطبہ دیتے ہوئے جب دونوں شہزادے سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے آ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑ دیا اور ممبر چھوڑ کے آ کے ان کو اٹھا کے ان کو اپنے. اور جو قبلہ پیر صاحب بیان کر رہے تھے، تو پھر یہ جو ہم مسجدوں میں بچوں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں کہ دفعہ ہو جاؤ، پچھلی صفوں میں جاؤ، یہاں تم کیوں کھڑے ہو، یہ پھر ہم کیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہماری مسجدیں بھی مرثیہ خواہ ہیں نا جی. مسجدیں اسی لیے تو مرثیہ خواہ ہیں. بلکہ پیر صاحب قبلہ نے جو وہ بات کی کہ وہ پشت انور پہ سوار ہوئے، یہاں پر جو محدثین لفظ لے کے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بہت ہی محبت والے ہیں، بہت ہی محبت والے. سبحان اللہ. یعنی ساری امت کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں جب کہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ میری پشت پہ سوار ہوں تو ان کو کچھ نہ کہو، آپ کہہ رہے مخاطب کر کے فدا لہما ابی و امی. فرمایا ان دونوں شہزادوں پر میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان ہو جائے. تو یہ انداز ہے آقا علیہ الصلوۃ. اور یہ اس لیے ہے قبلہ غازی صاحب
کہ یہ سارے لاڈ پیار اور یہ ساری ان کے ساتھ محبتیں، کہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت اللہ کی حضور میں ایک بات عرض کرے گی، وہ کہے گی باری تعالیٰ الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، اے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو جب سارے جنتی آ جائیں گے تو اپنے خاص ستونوں میں سے 2 ستونوں سے مجھے سجائے گا۔ تو مالک اب تو سارے آ گئے ہیں، حساب کتاب ختم ہو گئے، قیامت ختم ہو گئی، تو اب وہ وعدہ پورا کرنا۔ تو جواب سنیے، اللہ کریم فرمائیں گے الم ازین کا بالحسن والحسین، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں حسن حسین سے سجا نہیں دیا، یہی میرے ستون ہے، یہی میرے ستون ہے، ان سے میں نے تمہیں مزین کر دیا، سجا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب زہد و تقوی ساری رات کہتے کھڑے رہتے تھے، زہد و تقوی، اور وہ جو جائے نماز مصلی ہوتا بھیگ جاتا آنسو، مصلی بھیگ جاتا، ساری رات اللہ کی عبادت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کی یاد میں رونا، خشیت، خوف، غریبوں یتیموں کے حالت پر رحم کرنا، ان کے ہر دکھ درد بانٹنا، ان کے کام آنا، یہ تو اس خاندان کی روایت ہے اور اس سے کوئی سیکھے جو بھی چلی ہے، سخاوت ان سے کوئی سیکھے، سخاوت خاص طور پر اہل بیت کا یہ گھرانہ اور امام حسنین کریمین کا یہ گھرانہ، تو یہ تو کمال درجے کی ان کے واقعات آئے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ اگر امت ان کے 100ویں حصے پر بھی عمل کرتی تو آج ہمارے ہاں یہ حالات نہ ہوتے جو چل رہے ہیں۔ اچھا وہ رو کے فرماتے کہ آج تم نے کیا کیا ہے، ہر شام کو کہتے حسن تم نے آج کیا کیا ہے، یعنی انکساری کی انتہا ہے۔ اچھا جی، وہ یہودی نے ایک نے دیکھا، یہودی جا رہا تھا، اس کے کپڑے بڑے فرسودہ تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے قریب ہوگا، تو اس نے امام حسن کو دیکھا بہت اچھے لباس میں تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو یہ میری حالت دیکھو کافر کی، میں کس طرح جا رہا ہوں اور آپ اتنے عالی شان لباس پہن کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر تو جنت کو دیکھ لے تو تمہیں اندازہ ہو کہ اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہی ہے میرے لیے، اور اگر تو جہنم کو دیکھ لے تو تمہیں اندازہ ہو کہ یہ تمہارے لیے جنت ہے، جس حالت میں تم رہ رہے ہو جہنم کی کیا حالت ہوگی۔ تو مجھے اس سے کبھی کبھی ایک معرفت کی بات، سری بات ذہن میں آتی ہے کہ جنت دیکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ، کوئی بعید نہیں، یہ ذرا اس پہ فرما دو۔ اور میں ایسے اولیاء کو اور ایسے بعض معاملات جو نہیں بیان کیے جا سکتے، جنت دیکھی ہوئی ہے لوگوں نے، وہ ایسے لوگ رہے امت۔ صحیح بخاری کی احادیث ہے نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ ایک دن ملاقات ہوئی تو آقا نے پوچھا حارثہ کیف اصبحت، آج کی صبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا، آج حضور میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک انظر ماذا تری، حارثہ غور کر تو کیا کہہ رہا ہے، ایمان کی حقیقت بہت بڑی شے ہے، بتا تو سی وہ ہے کیا۔ اس کے جواب میں حضرت حارثہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نظر اٹھاتا ہوں نا تو مجھے اللہ کا عرش اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، یہ پھر جو ٹائم اینڈ سپیس کے معاملات ہیں یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، کیا ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ بلکہ یہاں پہ غازی صاحب میں ایک اور خاص پہلو حضرت امام حسن کی شخصیت کا اجاگر کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ہر معاملے کو اٹیچ کرتے تھے قرآن کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جوڑتے تھے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی اجازت سے دوں گا۔ ایک آپ کی خادمہ ایک دن گلدستہ بنا کے بڑا خوبصورت سا پھولوں کا، گلاب کے پھولوں کا آپ کو پیش کرتی ہے، آپ پھولوں کو سونگتے ہیں اور سونگ کے کہتے ہیں انت حرۃ لوجہ اللہ، فرمایا میں نے تمہیں آزاد کیا، واہ واہ، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کیا۔ پنجابی میں بڑا خوبصورت ہے کہ ہمارے دوست سے فوت ہو گئے افسر بڑے، وہ کہتے ہیں رب دے منہ نو، اللہ تنو جا رب دے منہ نو تنو آزاد کیتا۔ وہ چلی گئی تو پاس ہم کہتے ہیں نا اپنی مثالوں میں کہ تیرے منہ نو میں نو معاف کر رہے ہیں، جی بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بڑا اس میں خوبصورتی ہے ایک پنجابی، اور اس میں بڑا وزن ہے اس بات کے اندر، اصل میں اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ وہ چلی گئی تو پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا جی اس کا کام تھا خدمت کرنا، تو آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو اس طرح آزادیاں دیتے رہیں گے تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ پھولوں کا گلدستہ وصول کیا نا تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ النساء کی یاد آ گئی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دے
تو تم اس کا جواب اس سے احسن طریقے سے دو. سبحان اللہ. تو اس نے مجھے گلابوں کا یہ گلدستہ جو ہے وہ پیش کیا, تو اس کا احسن جواب سوائے اس کی آزادی کے اور کچھ نہیں تھا. سبحان اور اللہ. میں نے اس لیے اس کو آزاد کر دیا. واہ واہ. ایک دفعہ جا رہے ہیں تو راستے میں فقیر لوگ بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ان کے پاس خشک روٹی کے ٹکڑے ہیں اور وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ تعال تشریف لائیے, آپ بھی ہمارے ساتھ بھائی. آپ گھوڑے سے اترتے ہیں اور مٹی کے اوپر زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے نوش کرنا شروع کر دیتے ہیں, کھاتے ہیں جب. تو اس کے بعد ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے کپڑے بھی مٹی سے گرد آلود کر لیے, بیٹھ گئے. ان کا جب انہوں نے مجھے دعوت دی تو مجھے اسی لمحے قرآن مجید کا ایک حکم یاد آ گیا تھا کہ انہ لا یحب المتکبرین, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو میں اسی لمحے نیچے اتر آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ان کی دعوت کو رد کر دینا تکبر میں شمار ہو جائے. اللہ اکبر. اور پھر یہ ساری چیزیں ان کے اندر کیوں تھی غازی صاحب؟ وہ جو انگوٹھی پہنتے تھے نا, آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک پہ, انگوٹھی مبارک پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. سیدنا فاروق اعظم کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا. لیکن حضرت امام حسن کی انگوٹھی پہ 4 مصرے لکھے ہوئے تھے. اچھا. یعنی وہ 4 مصرے جس کو وہ ہر وقت دیکھ کے فکر آخرت میں ہمیشہ منہمک رہتے تھے. تو وہ بڑا ہوگا نگینا بھی پھر وہ ظاہر ہے, لیکن وہ آپ کو پتا ہے لکھائی آج کل تو وہ چاول کے دانے کے اوپر بھی پوری صورت جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس زمانے میں بھی تو 4 مصرے اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے اور وہ ان کو ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے, خود پڑھتے تھے, آنے والوں کو سناتے تھے. وہ مصرے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پیش نظر ہر وقت کیا رہتا تھا. وہ کہتے تھے قدم لنفسک ما استطعت من التقی, کہ اے انسان اپنے لیے جتنا تقوی آگے بھیج سکتا ہے بھیج دے, جتنا بھیج سکتا ہے آگے بھیج دے. کہیں ایسا نہ ہو فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ نَازِلَةٌ بِكَ يَا فَتَى, کہ اے جوان اچانک تجھ پر موت آ جائے, اچانک تجھ پر موت آ جائے. مطلب وہ ہر وقت موت کے تصور میں جو ہے وہ منہمک رہتے, سبحان اللہ, ہر وقت موت کے تصور کے ساتھ جڑے رہتے. تو یہ چیزیں ایسی تھی. بلکہ سب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت چونکہ ہمارا ختم ہونے قریب ہے, آپ کا بھی پیر صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. غربت کے خاتمے اور رزق حلال میں خیر و برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد 303 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ پڑھنے سے گھر اور رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے غربت دور ہو جاتی ہے, تنگ دستی دور ہو جاتی ہے, تکلیف دور ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرمائے, جس انسان نے ہدایت کے نور سے اپنے دل کے چراغ کو روشن کیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. ناظرین کرام, اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دے دیے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان رمضان پاک کی جو برکتیں رحمتیں ہیں ان سے آپ کو فیضیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو بزرگان آپ کے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان پاک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دے دیجیے. اب لاڈلے میاں کی آواز میں منقبت اور لاڈلے میاں کا ایک خاص انداز پرسوز اور درد میں ڈوبا ہوا ہے, اس کو دل کے کانوں سے بھی سنیں, دماغ کے کانوں سے بھی سنیں. جی لاڈلے میاں. خدا کی بات کرو, پنجتن کی بات کرو, خدا کی بات کرو, پنجتن کی بات کرو, حسین والے بنو اور حسن کی بات کرو, حسین والے بنو اور حسن کی بات کرو. علی کے بعد ہوئی ذوفشاں
جو دنیا میں علی کے بعد جو زافشاں ہوئی ہے دنیا میں، اس آفتاب کی پہلی کرن کی بات کرو، اس آفتاب کی پہلی کرن کی بات کرو۔ بہار آئی ہے گھر میں علی و زہرا کے، بہار آئی ہے گھر میں علی و زہرا کے، صدا بہار جو ہے اس چمن کی بات کرو، صدا بہار جو ہے اس چمن کی بات کرو۔ کسی کا ذکر عبادت نہیں ہے دنیا میں، کسی کا ذکر غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق بندگی بو تراب میں، کسی کا ذکر عبادت نہیں ہے دنیا میں، ادھر ادھر کی نہیں پنجتن کی بات کرو، ادھر ادھر کی نہیں پنجتن کی بات کرو، حسین والے بنو اور حسن کی بات کرو، حسن کی بات کرو۔ اللہم صلی علی